नाम से खुदा के बेटे को वेलकम तस्वीर के पास्टर जी। आइए खुदा से जो आज आपने बातें की है हम तक पहुंचाइए। वेलकम पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया बेटे। खुदावंद आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके घराने को अपनी बरकत से नवाजे। और आइए हम थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है मेरी ज़िंदगी में। बाज़ मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूँ, तो क्या खुदा क्या चाहता है कि मेरी उसकी मर्जी क्या है मेरी ज़िंदगी में। आज हम इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचने जा रहे हैं, तबादला ख्याल करने जा रहे हैं। अगर आप मौजूदा हालात में का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि खुदा मेरी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, किस तरह मैं ज़िंदगी गुजारूँ। और अक्सर का मैं खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हूँ या कि खुदा की मर्ज़ी के बरक्स ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बहुत दफ़ा हम ये ना जानते हुए शैतान की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में हावी कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक शायद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स हम शैतान की मर्ज़ी के ताबे चल रहे हैं। तो आज मैं थोड़ी देर के लिए आप सबके साथ ये सीखने की कोशिश करूँगा कि हम किस तरह खुदा की मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी में बजा ला सकते हैं। अगर आप इस दुनिया को देखें तो आपको पता चलता है कि ये दुनिया खुद गर्ज, लालची, ज़नाकार, कातल, चोर और खुदा के हकाम से दूर जा चुकी है। आप किसी भी जगह का जायज़ा लें, किसी भी मुआशरे में देखें, आपको ये तमाम बुराइयां नज़र आएंगी। किस तरह लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं और इसकी तकमील के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि इंसान हर सूरत में उनको पूरा करना चाहता है। दुनियावी और रूहानी लोग का मरकज़ अपनी ज़ात है। अपनी ज़ात से बढ़कर उनके लिए कोई चीज़ ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। अपने आप को रूहानी कहने वाले लोग भी रूहानी कामों की बजाय जिस्मानी कामों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। दुनिया में बहुत से लोग खुदा को खालक मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अगर मैं खुदा को अपनी ज़िंदगी का खालक मानता हूँ तो फिर मैं हर वक्त उसकी मर्ज़ी बजा लाऊंगा। बहुत से लोग आज हवा के तर्ज अमल पर चलने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि वो हर काम में आज़ाद है और अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आज मुआशरे में देखें, आपको पता चलेगा कि किसी भी फर्द को से आप वो पूछे तो वो ये कहेगा कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। आप कौन होते हो कि मुझे आप कहो? तो हर कोई अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है ताकि खुदा की मर्जी ना कि खुदा की मर्जी। खुदा की मर्जी के बरक्स जिंदगी बसर करने वालों का जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता। वो सिर्फ इस दुनिया में जिंदगी के बारे सोचते हैं, वो आखिरत की जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। वो खुदा की कुदरत को फरामोश कर चुके होते हैं जिसके जरिए खुदा की हुक्मरानी को भी तस्लीम नहीं किया जाता। मिस्रियों में सरेआम ये बात की जाती है और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम जैसे भी हैं मसीह के पास आ जाए सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भाई हम जैसे भी हैं हम खुदा के पास आ जाए। ओके, आप आ जाए जैसे भी हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो हम भूल जाते हैं। क्या हकीकत में खुदा ये पसंद करेगा कि ऐसे लोग जो दिली तौर पर तब्दील नहीं हुए वो उसके पास आ जाए, वो उसके काम को करे? जो दिली तौर पर खुद तब्दील नहीं हुए वो किस तरह दूसरों को तब्दील कर सकते हैं? आपसे मेरा सवाल है,
اپنی زندگی میں خدا کی مرضی بجا لانے کے متعلق آپ کا رویہ کیسا ہے؟ کیا آپ خدا کی مرضی بجا لا رہے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا میں خدا کی مرضی پوری کر رہا ہوں یا اپنی مرضی بجا لا رہا ہوں؟ آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی کو اولویت حاصل ہونا چاہیے۔ سوچیں کہ کیا میری زندگی میں خدا کو اولویت حاصل ہے یا نہیں ہے۔ آج آپ کی زندگی میں خدا کا عمل و دخل کیا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی، اپنے خاندان اور کلیسیا کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی اہم ترین سوال اپنے آپ سے پوچھا ہے، یسوع مسیح ان حالات میں کیا کرتے؟ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ یسوع مسیح کیا فیصلہ کرتے، تو یقیناً ہم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں شاید اس سے ہم بالکل فرق فیصلہ کریں۔ اگر میں اپنے آپ کو سچا مسیح کہتا ہوں تو خدا کی مرضی میری زندگی میں اولویت ہونی چاہیے۔ اس خود غرض اور خود ساختہ معاشرے میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ بعض اوقات خدا کے خادم ہوتے ہوئے میں اور آپ، ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی کو بجا لاتے ہیں۔ شیطان کے زیر اثر لوگ اکثر ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ شیطان کے ذریعے ہمیں قائل کرتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خدا کی مرضی کے برعکس ہو۔ خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ مجھے پسند ہے، لہذا یہ میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم اس کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں، شاید وہ کلام کے برعکس ہو لیکن ہم دعا کر رہے ہیں، اور جب پوری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی تھی۔ میں آپ کو نا بائبل میں سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جونا کو خدا نے کہا کہ تو نینوا کو جا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی کام آپ سمجھتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس فلاں علاقے میں جا کر خدمت انجام دوں، پھر آپ سوچتے ہیں نہیں میں نہ خدا سے دعا کرتا ہوں، مجھے خداوند اس جگہ جانا پسند نہیں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تبدیلی کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتی ہے۔ میرے چرچ میں ہماری تبدیلی ہوتی ہے، اور اکثر لوگ جب ان کی تبدیلی ہوتی ہے نا تو وہ جانا نہیں چاہتے۔ جب جانا نہیں چاہتے تو لازمی بات ہے وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، اور پھر تبدیلی رک جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح وہ کسی سے بات کر کے یا واٹ ایور اٹ از۔ جونا کا بھی کچھ مجھے ایسا ہی حال لگتا تھا۔ جب خدا نے کہا کہ نینوا کو جا تو اس نے کہا یار نہیں، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ترسیس میں بہت سے لوگ ہیں جو میرے کلام کو سننا چاہتے ہیں، جو خدا کے کلام کے بھوکے ہیں، تو خداوند مجھے وہاں جانا چاہیے۔ وہ دعا کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر رہا تھا کہ وہ کس طرح ترسیس کو جائے گا۔ جب وہ یافا میں پہنچا تو ترسیس جانے والا جہاز اس کو مل گیا، ٹکٹ خریدا، جہاز میں بیٹھ گیا، اور جب وہ بیٹھا جہاز چلنا شروع ہوا تو یقیناً اس نے سوچا ہوگا خدا نے نا میری دعا کو سن لیا ہے، میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے خدا سے دعا کی، سارا کچھ دیکھو صحیح ہو گیا، ٹکٹ مجھے مل گیا، جہاز مجھے مل گیا، اچھی سیٹ مجھے مل گئی ہے، بڑے آرام دہ سفر میرا گزرے گا۔
यूहन्ना पहला बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, लेकिन यूहन्ना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को पहले जहाज के साथ जाए। वो दफा हमारा भी हाल होता है, हम दुआ करते हैं जब पूरा हो जाता है, लेकिन शायद खुदा की मर्जी के बरअक्स दुआ कर रहे हैं। जब तमाम इंतजामात मेरी कोशिशों से मुकम्मल हो जाते हैं तो मैं यूहन्ना की तरह सोचता हूं कि मैं भी खुदा की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा हूं और मेरी जिंदगी से खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। क्या यूहन्ना खुदा की मर्जी बजा ला रहा था? हरगिज़ नहीं। लिहाजा मेरे लिए सोचना जरूरी है कि आया मैं हकीकत में खुदा की मर्जी के तहत काम कर रहा हूं या अपनी मर्जी के तहत, या किसी ना किसी तरह से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो खुदा की मर्जी है उसको पसे पुश्त डाल दूं। अजीजों, खुदा की मर्जी अक्सर मुआशरे की तवक्कुआत के बरअक्स होती है, और अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलता है कि अक्सर औक़ात मुआशरे की तवक्को खुदा की मर्जी के बरअक्स होती है। मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी कितनी जरूरी है? कुछ देर के लिए सोचे कि मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी कितनी जरूरी है। कितना जरूरी है कि मैं अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूं, ना कि अपनी मर्जी के मुताबिक। कैसे कोई फर्क पड़ता है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूं या खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूं? यहाँ इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यहां तक कि बाज़ औक़ात हम खुदा की मर्जी को बजा लाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ जद्दोजहद और जुस्तजू करने की जरूरत होती है। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए इस बात का इजहार करता है कि वो खुदा की मर्जी बजा लाने की जुस्तजू में मुब्तला है। उसे बहुत कोशिश करनी पड़ रही है, उसे बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। वो लिखता है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं। और बाद में वो इसी कलीसिया को लिखते हुए कहता है, ऐसा भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यानी कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी के तौर पर पेश कर जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। ये है इबादत कि मैं किस तरीके से अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करता हूं। और फिर वो कहता है, और इस जहां की हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। यानी जैसे मैंने मसीह को कबूल किया है, मुझे आस्ता आस्ता उसमें तरक्की करना है, मुझे अपने आप को बदलना है। फिर आगे क्या कहता है, बड़ा अहम चीज है, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। तो आस्ता आस्ता मुझे खुदा की मर्जी के मुतल्लक पता चल जाता है। जब मैं अपने आप को खुदा के मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर देता हूं, जब मेरा हर फेल खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है, जब मेरा हर काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है, जब मेरी तमाम कोशिश खुदा की मर्जी के मुताबिक होती है और उसी को बजा लाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, तो फिर मैं खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी पूरी करता हूं। फिर मुझे मालूम होती है कि आया मैं खुदा की मर्जी पूरी कर रहा हूं या अपनी मर्जी। पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को लिखते हुए उनके लिए दुआ गो था। क्या दुआ करता है? कुलसियों पहला बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ
اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ. یعنی پلوسس اس دن رات کیا خدا سے درخواست کرتا ہے کہ تم خدا کی مرضی سے معمور ہو جاؤ, خدا کی حکمت سے, سمجھ سے, اس کی سمجھ تمہارے اندر آ جائے. اور پھر پہلا یونا 2:17 میں یونا رسول لکھتا ہے, دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹتی جاتی ہیں, لیکن جو خداوند کی مرضی پر چلتا ہے ابد تک قائم رہے گا. ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا مٹنے والی ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام کچھ فنا ہو جائے گا, اور جب یسوع مسیح آئے گا تو یہ تمام کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن قائم کیا ہے؟ وہی قائم کون رہے گا؟ وہی رہے گا جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے. آخر میں یہ بتایا گیا کہ دنیا اور معاشرے کو شیطان گمراہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اب مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 9 آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور وہ بڑا اژدہا یعنی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا. تو جب ہم خدا کی مرضی کو بجا لانے کی کوشش میں کرتے ہیں, جب ہم اس جستجو میں مبتلا ہیں, تو شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی عطل وسع کوشش کرتا ہے. اگر ہم اپنی جسمانی مرضی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور خدا کی مرضی بجا لانے کی کوشش نہیں کرتے, تو پھر ہم خدا کی مرضی کو بجا نہیں لا سکتے, بلکہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں, اور شیطان اس گمراہی میں ہمیں دبوچ لیتا ہے. یسوع مسیح کی مثال کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں. آج بہت سے لوگ, بلکہ میں اور آپ بھی, خدا سے محبت رکھنے کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں, لیکن اس کی تعلیمات اور اس کی عملی مثال کو مکمل طور پر رد کر دیتے ہیں. سوچتے نہیں ہیں کہ اس کی عملی مثال کیا تھی. ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں اس نے کس کی مرضی بجا لائی, وہ کس مرضی کے تحت کام کرتا تھا, وہ کس کی مرضی پر چلتا تھا. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے, یسوع مسیح کے آنے کے بعد اس دنیا میں اگرچہ اس کے پاس اختیار تھا, لیکن وہ پھر بھی خدا کی مرضی کے مطابق چلتا رہا. اس نے اپنے شاگردوں کو اور ہمیں سکھایا, بلکہ ایک مثال کے ذریعے, کہ ہم کس طرح خدا کی مرضی کو بھرپور طریقے سے پورا کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی مرضی کے برعکس چل سکتے ہیں. اکثر اوقات میں سوچتا ہوں کہ جو میری مرضی ہے نا, وہی خدا کی مرضی ہوگی, اور وہی خدا کی مرضی ہے, کیونکہ میں دعا بھی کرتا ہوں, میں خدا کو یاد بھی کرتا ہوں, میں پریچ بھی کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, لیکن مجھے یاد رکھنا ہے کہ میرے راستے اور میری راہیں خدا کے راستے اور اس کی راہوں سے مختلف ہیں. خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزری. ہم اکثر دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ اے ہمارے باپ, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو ہم اس کی مرضی کو بجا لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کلیسیوں میں اس دعا کو واز کے اختتام پر پڑھا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ صرف الفاظ ہوتے ہیں. میں خدا کی مرضی کو کہاں تک پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب میں یہ الفاظ کہتا ہوں. اگر ہم یسوع مسیح کی زندگی کا گہرے طور پر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا. تکالیف صحیح, مصیبتیں صحیح, لیکن اس کے باوجود اس نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا. یونا 6 باب اور اس کی 38 آیت میں لکھا ہے,
میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ خدا یسوع مسیح تمام چیزیں جانتے تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی کے موافق چلوں، بلکہ اس لیے ہوں کہ خدا کی مرضی کے موافق چلوں۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کی تعلیم اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کے بھیجنے والے کی ہے۔ یوحنا 7:16 سے 18 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کو بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ اس کی اور اس میں ناراستی نہیں۔ یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ خدا کی بادشاہت میں جانے کے لیے محض اس کا نام لینا کافی نہیں، بلکہ اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، اس میں کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، بلکہ وہی جو میرے باپ آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یسوع مسیح کا نام لینا اور اس کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق چلنا محض ہونٹوں سے الفاظ ادا کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگ مسیح کا نام لیتے اور معجزے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو وہ خدا کی مرضی کے برعکس زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی صلیبی موت تک اپنے باپ کی مرضی کو ہمیشہ پورا کیا ہے۔ اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو باپ کی مرضی کے برعکس ہو۔ وہ عام بچوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، عام بچوں کی طرح وہ بڑے کی دکان پر جاتا تھا، اپنے جسمانی باپ کی مرضی پوری بھی کرتا تھا، فرما بردار تھا۔ فرما برداری اس کی زندگی کا اہم حصہ تھی۔ وہ بڑوں کی عزت کرتا اور عام بچوں کے کاموں میں شاید وہ حصہ بھی نہیں لیتا تھا، کیونکہ ناصرت کے بچے برے اتنے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک آپ کو مثال دینے لگا ہوں میں۔ آپ جانتے ہیں کہ بپتسمہ کے وقت آسمان سے ایک آواز آئی، متی 3 باب اور اس کی 17 آیت میں، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ بپتسمے کے وقت خدا باپ کی یقین دہانی اور روح القدس کا نازل ہونا اس بات کی شہادت تھی کہ یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی بجا لا رہا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس یقین دہانی کے بعد کیا ہوا؟ روح القدس اسے جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ 40 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ پھر ابلیس اس کو آزمانے آیا اور اس نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع مسیح 40 دن سے بھوکا تھا، اور شیطان کو اسی دن کا انتظار تھا، اسی وقت کا انتظار تھا کہ اس کی کمزور ترین حالت میں اسے آزمائے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کا دماغ مکمل طور پر کام نہیں کرتا، اور ممکن ہے کہ وہ شیطان کے پھندے میں جلد پھنس جائے۔ جب شیطان نے یہ کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو واضح سچائی کے بارے یسوع مسیح کو شک میں مبتلا کرنا تھا۔ یہی حربہ وہ باغ عدن میں آزما چکا تھا، اور اس نے کہا کہ آج میں یہی حربہ یسوع مسیح پر آزماؤں گا۔ آج بھی شیطان واضح سچائی کے بارے ہمارے ذہنوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے،
دیکھیں یسوع مسیح کو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اس کے بعد وہ آزمائش کے لیے گیا. اور یہاں پر شیطان جو کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تو خدا کا بیٹا ہے، دیٹ مین جو خدا نے پہلے اس کو کہا تھا وہ اس کو شک میں مبتلا کرنا ہے. تو جب آج شیطان ایسا ہی کر رہا ہے، شیطان کے ان الفاظوں میں یقیناً شک کی بو آ رہی تھی. ان الفاظ میں خوشامد اور در پردہ الزام کا اشارہ ملتا ہے. ابلیس چاہتا تھا کہ وہ جو حربہ اس نے ابتدا میں بزرگ آدم اور حوا کے لیے آزمایا، اس کو گھرایا، وہی حربہ وہ استعمال کرے. کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ عدن کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اسی طرح اس کے کلام میں سچائی تو تھی، مگر اس کے کہنے کے انداز میں خدا کے کلام پر شک کا گمان ہوتا ہے. وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا جب اس نے حوا سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا کیا وہ پھل کھاؤ، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی مانند بن جاؤ. خدا نہیں یہ چاہتا، اس لیے وہ تمہیں کھانے کی اجازت نہیں دیتا. یسوع مسیح کے پاس آ کر ابلیس نے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے. ان الفاظ سے خود ابلیس جانتا تھا کہ اس میں گہرا شک پایا جاتا ہے. اصل میں ابلیس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہوتا تو کیا وہ تجھے اس طرح چھوڑ دیتا؟ کیا وہ تیرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا؟ یہاں بیابان میں درندوں کے پاس تجھے چھوڑ دیتا؟ کیا وہ اسے تجھے بغیر خوراک کے چھوڑ دیتا، بغیر آرام کے چھوڑ دیتا؟ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ تو خدا کا بیٹا نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا، تو اس حالت کو نہ پہنچتا. تو 40 دن سے بھوکا ہے، تو باپ کو تیری فکر نہیں ہے. اس لیے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹی بن جائے، اور تو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے. بائبل کی واضح سچائی کے بارے شیطان نے حوا کے دل میں شک پیدا کیا، اور آج بھی بائبل کی واضح سچائیوں کو جانتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں وہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے لوگ کلام مقدس کی غلط تشریح کرتے ہیں کیونکہ شیطان ہمارے ذہنوں میں شک پیدا کر دیتا ہے. بائبل کی واضح سچائی کے ساتھ وہی لوگ کھڑے رہ سکتے ہیں جن کی زندگیاں خدا کی مرضی کے مطابق ہیں اور یسوع مسیح کی طرح کلام مقدس سے واقف ہیں. اگر ہم یسوع مسیح کی طرح کلام مقدس سے واقف نہیں تو ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ شیطان کی مرضی کے مطابق عمل پیرا ہوں گے. لہذا واضح سچائی کو جانتے ہوئے اس کے بارے شک میں مبتلا ہونا شیطان کو دعوت دینا ہے کہ وہ میری زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے. اب ہم شیطان جانتا تھا کہ انسان کی بنیادی ضرورت روٹی ہے، کیونکہ روٹی نہ کھانے سے انسان مر جاتا ہے. اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور پتھروں کو روٹی بنانا اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا تھا. اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے پاس اس معجزہ کرنے کا اختیار ہو تو کیا ہم روٹی نہیں بنائیں گے؟ بنائیں گے، کیونکہ یہ جسمانی ضرورت ہے اور یسوع مسیح کے لیے بھی یہ جسمانی ضرورت تھی. اس لیے شیطان یہ ابتدائی حربہ یسوع پر آزماتا ہے کیونکہ باغ عدن میں وہ اس حربے کے ذریعے انسانیت پر قبضہ کر چکا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شیطان کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ مسیح نے شیطان کی بات کو کیوں رد کر دیا؟ کیونکہ وہ اپنی نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری کرنے آیا تھا. انسان اسی طرح کی
आजमाइश में क्यों गिर जाता है, जबकि यीशु मसीह ने ऐसी आजमाइश पर काबू पाया। यीशु मसीह ने मुकम्मल खुदा पर इंसार किया। उसने अपनी बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि हर तरीके से उसने खुदा की मर्जी को अहमियत दी। उसने अपनी अक्ल, अपनी लियाकत पर भरोसा नहीं किया, और हम अक्सर अपनी अक्ल और अपनी लियाकत पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम आजमाइश में गिर जाते हैं। अगर यीशु मसीह यहाँ पत्थरों को रोटी बना देता तो वो खुदा की बजाय अपने ऊपर इंसार करता। इसके साथ साथ यीशु मसीह वो कुव्वत इस्तेमाल करता जो इंसान के पास नहीं, और खुदा और इंसान उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब इंसान खुदा की बजाय अपनी मर्जी पर इंसार करता है तो वो खुदा की मर्जी नहीं बल्कि अपनी मर्जी पूरी करता है। यीशु मसीह की तरह जब हम रूह कुद्दस की हिदायत पर चलते हैं तो हम भी हर आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। जब हमें किसी आजमाइश का सामना करना पड़े तो अपने आप से ये सवाल जरूर किया करें, क्या मैं ये खुदा की मर्जी के मुताबिक कर रहा हूं या अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। अजीजों, खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खुदा की मर्जी के बजाय शैतान की मर्जी को अपना लेता हूं, जब मैं अपनी मर्जी को अपना लेता हूं तो फिर मैं खुदा से दूर चला जाता हूं। कभी भी वाजिया पैगाम के बारे में दुआ ना किया करें। बज़ात जो बाइबल में लिखा है हम उसके बरक्स चलना चाहते हैं और हम दुआ करना चाहते हैं, वो खुदा की मर्जी नहीं है, वो मेरी मर्जी है। अगर खुदा की मर्जी होती तो खुदा की मर्जी मुझे कलाम के मुकद्दस के जरिए पता चलता है। ये नहीं कि मैं उनको कलाम मुकद्दस को तोड़ मरोड़ कर पेश करूं। मिसाल के तौर पे दोस्त है एक मेरे, उन्हें दूसरी शादी की, तो मैंने कहा ये तूने क्या किया यार, ये तो मसीहत है। कहता इब्राहिम ने भी तो 3 की थी। वो यार खुदा की मर्जी ये है क्या मेरी जिंदगी से? खुदा की मर्जी, उसके हालात को भी देखे कि उसका हुआ क्या और उसकी सजा आज भी इंसानियत भुगत रही है। इसलिए खुदा के कलाम की बरक्स चलना खुदा की मर्जी नहीं हो सकती। आप जितने भी अच्छा कलाम कर सकते हो, आप जितनी भी सखाफत करते हो, खैरात देते हो, लेकिन एक बात को याद रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। आए हम अपने खुदा की मर्जी को बचा लाएं ताकि हम सुरखरू और इस दुनिया में होते हुए हम खुदा की मर्जी को बजा उसी तरह ला सकते हैं जब हम कलाम को पढ़ते और उस पर अमल करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।